السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے رب سے ہی مانگنے کا تجربہ کیجیے اور یقین کیجیے۔ دہلی کا بادشاہ جنگل میں تنہا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہرن کے تعاقب میں اپنے ساتھیوں سے بہت دور نکل گیا تھا۔ کئی میل دور تک گھوڑے نے برق رفتار ہرن کا تعاقب کیا، یعنی پیچھا کیا، لیکن آخرکار وہ گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرم ہوا سے جسم جھلس رہا تھا، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک تھے اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ شاہ جہاں نے گھوڑا روک کر جسم سے پسینہ پوچھا اور سوچنے لگا کہ اب پانی کی تلاش میں کدھر جائے۔ گھوڑا بھی گرمی کی شدت سے ہانپ رہا تھا۔ کئی میل چلنے کے بعد کسی بستی کے آثار نظر نہ آئے، البتہ بہت دور کچھ جانور چرتے نظر پڑے اور بانسری کی آواز بھی تیز جھونکوں کے ساتھ محسوس ہوئی۔ بادشاہ نے اسی سمت اپنے گھوڑے کے ایک باغ موڑ دی۔ چند میل چلنے کے بعد وہ جانوروں کے قریب پہنچے۔ بانسری کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ کوئی منچلا بڑی دردناک آواز میں بانسری بجا رہا تھا۔ بادشاہ نے گھوڑا روکا۔ کچھ فاصلے پر دیکھا کہ ایک نوجوان شکستہ اور میلے کپڑے پہنے ایک درخت کے نیچے بڑی بے نیازی کے ساتھ ریت پر نیم دراز ہے اور دنیا کی ہر فکر سے آزاد بڑی مستی کے ساتھ بانسری بجا رہا ہے۔ بادشاہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کیا اس جنگل کا بادشاہ یہی شکستہ حال نوجوان ہے؟ شاہ جہاں نے سوچا۔ نوجوان بانسری بجانے میں مگن تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا۔ کوئی شکاری ہوگا، دل میں سوچا اور بانسری بجانے لگ گیا۔ بادشاہ اس کے قریب پہنچا اور پوچھا، میاں صاحبزادے، یہاں کہیں پینے کے لیے پانی بھی مل جائے گا؟ شاہ جہاں کا شاہانہ لباس اور شاندار گھوڑا دیکھ کر چرواہا ذرا چونکا، مگر جلدی سے سنبھل کر بولا، یہاں پانی کہاں؟ پانی تو بستی میں ملے گا، تھوڑی ہی دور بستی ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے چرواہے نے رہنمائی کی اور پھر بے نیازی کے ساتھ بانسری بجانے لگا۔ جانور چر رہے تھے اور وہ بانسری بجانے میں مست تھا۔ شاہ جہاں گھوڑے پر سوار ہو کر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ نوجوان نے پوچھا، کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ ہاں بھائی، پیاس سے برا حال ہے۔ شاہ جہاں نے اس عاجزی سے کہا کہ گویا آج چرواہا ہی بادشاہ ہو۔ چرواہا اٹھا اور درخت کی جڑ میں رکھا ہوا میلا کچیلا برتن اٹھا لایا۔ لو، یہ پانی پی لو، اس میں پانی ہے۔ شاہ جہاں نے بے قراری کے ساتھ پانی اپنے حلق میں اڈیل لیا۔ پیاس کی شدت سے شاہ جہاں بوکھلا گیا تھا۔ پانی تو اس نے پہلے بھی پیا تھا، لیکن آج تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایسی نعمت اسے کبھی نہ ملی تھی۔ وہ احسان مندی اور پیار کی نظروں سے چرواہے کو دیکھتے ہوئے بولا، میاں صاحبزادے، تم رہتے کہاں ہو؟ اس بستی میں رہتا ہوں، چند میل دور اسی بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چرواہے نے بتایا۔ تم کبھی شہر بھی گئے ہو؟ شاہ جہاں نے پوچھا۔ کیا تم شہر میں رہتے ہو؟ دہلی میں لال قلعہ ہے نا، وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے، وہ ہمارے بادشاہ نے بنوائی ہے۔ کیا تم وہیں رہتے ہو؟ میں ایک بار باپ کے ساتھ وہاں گیا تھا، چرواہے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کل وہاں آ جانا لال قلعہ میں، اور دیکھو کوئی چیز لاؤ تو میں تمہیں کچھ لے کر دے دوں۔ بادشاہ نے انعام سے نوازنا چاہا۔ کیا تم لال قلعے میں رہتے ہو؟ تب تو تم نے شاہ جہاں بادشاہ کو ضرور دیکھا ہوگا۔ چرواہے نے حیرت سے شاہ جہاں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، میں شاہ جہاں ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، تم بادشاہ ہو؟ ہمارے بادشاہ؟ حیرت سے چرواہا بادشاہ کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعتاً شاہ جہاں کو دیکھ رہا ہے۔ آج چرواہا اپنے بادشاہ سے باتیں کر رہا تھا، اس سے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ آج بادشاہ اس کا مہمان تھا،
مگر وہ ڈر رہا تھا کہ اس نے بادشاہ کو بری بری خوشی جواب دیا تھا۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے اس کا سکوت توڑتے ہوئے کہا، تم ہمارے یہاں ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں انعامات دیں گے۔ دیکھو، پیڑ کی چھال اٹھا لاؤ۔ اور بادشاہ نے پیڑ کی چھال پر کوئلے سے کچھ لکھ کر اس کو دیا۔ تم یہ لے کر لال قلعہ میں آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور شاہ جہاں وہاں سے لوٹ آیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد شاہ جہاں اپنے میزبان کا بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں اپنے میزبان کو انعام دے کر مالا مال کر دوں۔ جمعہ کا دن تھا۔ بادشاہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جا چکا تھا۔ لال قلعہ میں کئی روز سے چرواہے کا انتظار تھا۔ آج دوپہر کے بعد چرواہا قلعہ کے پھاٹک پر پیڑ کی چھال لیے ہوئے پہنچا تو قلعے کے محافظ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسی وقت 2 سپاہیوں کے ساتھ اسے شاہ جہاں کی خدمت میں جامع مسجد بھجوا دیا۔ چرواہا ڈرتا سہمتا جامع مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جمعہ کی نماز ہو چکی تھی، لوگ جا چکے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ بادشاہ کے درباری جامع مسجد میں موجود تھے۔ سپاہی چرواہے کو کچھ درباریوں کے حوالے کر کے واپس ہو گئے۔ چرواہے نے پوچھا، بادشاہ کہاں ہے؟ دیکھو، وہ جو محراب کے قریب بیٹھے وہی بادشاہ ہے۔ درباریوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بتایا، شاہ جہاں اس وقت بڑی عاجزی اور لجاجت سے دعا مانگ رہا ہے۔ نہیں، میں تو شاہ جہاں بادشاہ کو پوچھ رہا ہوں جنہوں نے لال قلعہ بنوایا ہے اور جو لال قلعہ میں رہتے ہیں۔ چرواہے نے نہایت سادگی سے اپنے الجھن صاف کرنا چاہیے۔ ہاں بھائی، یہی شاہ جہاں بادشاہ ہے۔ درباریوں نے اسے اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ دیر بادشاہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے گر گرا کر فقیروں کی طرح کیا مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے۔ اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ بادشاہ کیا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ تو بادشاہ ہے، لال قلعے والے بادشاہ۔ ہاں، یہ خدا سے مانگ رہے ہیں اور خدا سے ہر ایک مانگتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر۔ چرواہا ایک دم خاموش ہو گیا، پھر یکایک وہ ایک طرف کو چل دیا۔ درباریوں نے اسے جاتے دیکھ کر روکنا چاہا، لیکن وہ کسی طرح نہ رکا۔ لوگوں نے اسے بہت روکا، جانے کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا اور اپنی راہ کو ہو لیا۔ شاہ جہاں دعا سے فارغ ہوئے، خادم بادشاہ کو لینے دوڑے۔ خادموں نے شاہ جہاں کو بتایا کہ چرواہا آیا تھا۔ بادشاہ نے بڑی بے چینی سے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ شاہ جہاں تو کئی دن سے اپنے میزبان کا بڑی بے قراری سے انتظار کر رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا وہ واپس چلا گیا ہے۔ ہم نے اسے بہت روکا لیکن وہ رکا نہیں۔ بادشاہ نے اس وقت کچھ لوگوں کو گھوڑوں پر دوڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لوگ اس نوجوان کو لے کر واپس آ گئے۔ بادشاہ نے عزت کے ساتھ نوجوان چرواہے کو اپنے پاس بٹھایا۔ دیر تک اس کی خاطر تواضع کرتے رہے، لیکن چرواہا جیسے عزت و اکرام سے بے نیاز تھا۔ شاہ جہاں نے اس سے پوچھا، میاں تم مجھ سے ملنے آئے تھے اور پھر ملے بغیر ہی واپس ہو گئے، آخر کیوں؟ وہ خاموش رہا۔ شاہ جہاں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا، میاں میں تو تمہارا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا اور تم ملے بغیر ہی واپس جا رہے تھے۔ بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہوئی؟ میں آپ سے انعام لینے آیا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ آپ تو خود ہاتھ پھیلا پھیلا کر مانگ رہے تھے۔ جب آپ خود مانگ رہے ہیں تو پھر بھلا مجھے کیا دیتے؟ میں نے دل میں فیصلہ کیا میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں جس سے آپ مانگ رہے تھے۔ چرواہے نے بڑی سادگی اور جرأت سے کہا، اس کہانی کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور کہاں تک یہ صحیح ہے؟ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، ہمیں تو مطلب اس ایمان افروز سبق کا ہے جو اس واقعے سے ملتا ہے۔ اگر یہ واقعہ من گھڑت ہے تو بھی یہ حقیقت ہے کہ چرواہے کی زبانی ایسی تعلیم دی گئی ہے جس پر جتنا غور کریں گے ایمان و یقین میں اضافہ ہی محسوس کریں گے۔ اس دنیا میں کون ایسا ہے جس کی کوئی نہ کوئی ضرورت نہ ہو، اور قدرتی بات ہے کہ جب آدمی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہوتا ہے، پریشانی دور کرنے کی تدبیریں سوچتا ہے اور ہر طرف نظر دوڑاتا ہے۔